Tag TV YouTube channel and press the notification button. صدر ٹرمپ جاتے جاتے کچھ ایسے کام کر کے جا رہے ہیں جو آنے والی کوٹ ان کوٹ سافٹ سپوکن رجیم کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان کو ریورس کرنا۔ ایک تو وہ ٹرکی پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے سلسلہ میں سینکشنز لگانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے بارے میں جو سخت لینگویج ہے وہ جاتے جاتے دنوں میں بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تاکہ آنے والی سافٹ سپوکن ایڈمنسٹریشن کے لیے کچھ تو دقت ہو، ان کو کچھ تو مسئلہ ہو ریورس کرنے کے لیے۔ یہ ہیں آج کے ہمارے سپر چیٹ کے مدعے برین بس میں میرے ساتھ اور ڈاکٹر انویر شاردا کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے ہم اسرائیل سے، اور پھر آئیں گے چین پہ اور اس کو جوڑیں گے امریکہ اور انٹرنیشنل صورتحال کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی شارٹ انٹرو دیتا ہوں۔ جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ واقعی ہی یہ ٹف جاتے جاتے اور کالز دیتے جا رہے ہیں جو آنے والی رجیم کے لیے ریورس کرنا مشکل ہوگا۔ ٹرکی سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ٹرکی ایک ایسا کنٹری تھا جو ون آف دا بیسٹ کنٹریز مانا جاتا تھا ورلڈ میں، اکنامیکلی اینڈ ٹریول وائز اینڈ ادر وائز آلسو، اور وہ بس ممبر بننے والا تھا یورپین یونین کا جب ایرڈوغان جو ہیں وہ آگے پرائم منسٹر بن کے، اور ٹرکی نے اپنا سارا کیا کرایا، جتنی محنت کی تھی فرام 1905 آنورڈز، جب وہاں پر ریولیوشن ہوا تھا، اس سے آنورڈ جتنی بھی انہوں نے ترقی کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کھایا کھود کر اس کے بیچ میں پھینک دی۔ ریزن از ویری سمپل، اگر آپ نے زندگی میں آگے ترقی کرنی ہے، وہ بالکل، میں جب گیا یورپ میں تو ایک پارٹ تھا اٹلی میں سے جہاں پر وہ سامنے نظر آتا تھا، دریا کے اس پار وہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ سامنے جو ہے یہ اپنا ٹرکی ہے۔ ٹرکی کا یورپین یونین کے ساتھ رہنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور ٹرکی کا اپنے آپ کو ناٹو سے باہر نکال لینا، نکالا نہیں ہے آفیشیلی، جی وہ تو نہیں نکلنا چاہتے، وہ امریکنز کہہ رہے ہیں۔ نہیں، امریکن نے تو بین لگا دیا، آپ نے کہا نا وہ سوچ رہے ہیں، نہیں انہوں نے بین لگا دیا ہے کہ یو کین ناٹ بائی۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس نے ٹرمپ صاحب نے کیا کیا تھا، آپ کو یاد ہونا، اسٹیلتھ F-35 جی جو کہ سب نیٹو کے ممبروں کے پاس جانے تھے، وہ انہوں نے بین کر دیا، وہ 2019 میں بین کر دیا کہ ان کو نہیں ہم دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ٹرکی نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اینٹی ویسٹرن کنٹریز کی ہے، نیٹو کا حصہ ہونے کے باوجود، یورپین یونین میں شامل ہونے کی خواہش رکھنے کے باوجود، وہ پیسے کی وجہ سے شامل ہونا چاہتے تھے نا۔ دیکھیے، پیسہ اگر آپ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرکی از ون آف دی پرہیپس موسٹ ویل ایکوپڈ انڈسٹریل کنٹری ان دی مسلم ورلڈ، جی، لیکن جس ڈھنگ سے وہ کام کر رہے ہیں اس ڈھنگ سے آگے نہیں وہ ان کی بڑھت ہوگی، وہ پیچھے جائیں گے، یا وہیں پہ ان پر سٹاپ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پیچھے جائیں گے، انہوں نے ایک اور ریورس کیا ٹرکی نے، وہ اسرائیل کو بڑکیں لگا رہے تھے بڑے عرصے سے، پھر انہوں نے 2 سال پہلے اپنا ایمبیسیڈر بھی وہاں سے نکال دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اسرائیل ریسس کنٹری ہم نہیں جائیں گے۔ ابھی اسی ہفتے پھر ایمبیسیڈر کو واپس بھیج دیا۔ ویسے تو بڑکیں اپنی جگہ پہ ہے، گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اگر ان کی پاس ہسٹری دیکھیے، جب 1949 میں ٹرکی نے ریکگنائز کیا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جتنے میں ہمارے درشک ہیں کہ اسرائیل 14 مئی 1948 کو انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا تھا، ٹھیک، اور 11 مئی 1949 کو یونائٹڈ نیشنز میں، جس وقت صرف اس وقت 57 کنٹریز تھے، انہوں نے اس کو 2/3 میجورٹی سے ممبر بنایا تھا، اور ٹرکی واز ون آف دی مین اسپانسر ایٹ دیٹ ٹائم۔ ٹرکی نے اسرائیل سے بہت فائدہ اٹھایا ان 60s 70s 80s میں، کیونکہ جو بھی اس کو اکوپمنٹ ملتا تھا
جی وہ ایکوپمنٹ میں بہتر بنانے کے لیے، جیسے کہ اسرائیل ایکسپرٹ ہے اس میں، جی جی تو اسرائیل ان کی ہیلپ کرتا تھا. اب آپ آرمامنٹس کی وہاں پر فیکٹریز ہیں، جی. آرڈیننس فیکٹریز ہیں ٹرکی میں، ان کو اسٹیبلش کرنے میں اسرائیل نے بہت ہیلپ کی. اب یہ سمجھیں کہ رشیا ان کو آگے وہاں پر اسٹیبلش کر دے گا. رشیا کا تو آپ اپنا بہت برا حال ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ یہ اضافہ کروں گا کہ رشیا کے ساتھ بھی ترکی کے کوئی بہت اچھے ریلیشن شپ نہیں ہے. آرمینیا آذربائیجان کے ایشو پہ بہت کانفلکٹس ہیں، اس لیے کہ رشیا آرمینیا کی سائڈ کرتا ہے اور یہ آذربائیجان کے ساتھ ہے. اور آرمینیا آذربائیجان فارمر سوویت یونین کے دونوں حصے ہوتے تھے. مجھے اتفاق سے دونوں میں جانے کا کئی بار اتفاق ہوا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا منظر دیکھا کہ ایون سینٹرل ایشیا کے جو ازبیکستان ترکمانستان میں وہاں پہ رشین کمیونٹیز اور ترکش کمیونٹی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں بنی. نہیں، شروع سے نہیں بنی. دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے کم سے کم 1.5 ملین ارمینینز کو مار دیا تھا ٹرکی میں جو رہتے تھے، جو بزنس مین تھے. کیونکہ ارمینینز واز اے رچ کمیونٹی لیونگ ان ٹرکی اینڈ they were killed literally. جی آرمینین جینوسائیڈ، اس لیے اس کو جینوسائیڈ کہا جاتا ہے. یہ جینوسائیڈ ہوا تھا، جس کو افسوس والی بات ہے کہ امریکن جو ریپریزنٹیٹیو ہاؤس ہے انہوں نے 2019 میں جا کے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. رائٹ. اس سے پہلے 2013 میں انہوں نے ریکگنائز کیا، 2010 یا 2013 میں ریکگنائز کیا تھا جینوسائیڈ. لیکن اتنے سال لگ جاتے ہیں کئی بار لوگوں کو یہ محسوس کرنے کے لیے کہ ٹرکی کی حرکتیں کیا. آپ نے نا بات کی رشیا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ ان کے تعلق اچھے نہیں ہیں، لیکن رشیا کے پاس اس وقت اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہے. اکنامک کنڈیشنز جب بری ہوتی ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس لیے وہ اپنے جو چھوٹے موٹے اس کے پاس ہتھیار ہیں وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں ہر کنٹری کو. اور گیس بیچتے ہیں، دو ان کے بڑے دو ہی ان کے پاس ہے. اچھا، دیٹس نمبر 1. دوسرا، سیریا کے مسئلے میں بھی ٹرکی اور رشیا دے ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود ایچ ادر. کچھ ایشوز پہ یہ ایگری کر جاتے تھے، کچھ ایشوز پہ ایگری نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہی رشیا کے ایمبیسڈر کو استنبول میں گولی مار دی گئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے ان کے حالات ہیں. اچھا، اب میں ذرا اس مدعے پر آتا ہوں کہ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ کیوں یہ جا رہے ہیں اسرائیل کے پاس. ایک تو امریکن ٹینشن بڑھ گئی ہے، صدر ٹرمپ جاتے جاتے ایک اور دھچکا دے کے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کوئی بات ہی سخت کرنا نہیں چاہتی، ایکشن شاید لینا چاہے گی. نہیں یہ تو آپ دیکھیے، یہ تو ابھی سرکار بنی نہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے جب بنے گی تب وہ دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کے معاملے میں وہ دے ول بی ویری ویری اسٹرکٹ، کیونکہ ٹرکی جو ہے یہ ایک مہرہ بن کے مسلم موومنٹ کا مہرہ بن کے ورلڈ کے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ مہرے کو وہ اب کنگ نہیں بنا سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک تو خیر وہ کنگ بن جائے کوئی اگر اس کے پاس طاقت ہو. دیکھیے دنیا میں وہ فرینکلی وہ جو ڈارون نے کہا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ ایک نہیں وہ کنگ آپ ورلڈ کا کنگ نہیں. سوری طاہر صاحب، میں بات کر رہا ہوں مسلم ورلڈ. نہیں، مسلم ورلڈ تو خیر خود ترکی کو نہیں مانتی ہے، وہ تو خیر آپ چھوڑ دیجئے. مسلم ورلڈ کا تو وہ ایک کنٹری دوسرے کو نہیں مانتا. میں وہی بات کرنے لگا تھا، یہ اسرائیل کے پاس اس لیے جا رہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 مہینے پہلے ترکی نے لٹرلی گالیاں دی تھیں یو اے ای کو، سعودی عرب کو، جب انہوں نے ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو. سعودی عرب نے آفیشیلی تو نہیں کیا، لیکن وہ ویسے ہی سعودی عرب کو لتاڑتا رہتا ہے، لیکن یو اے ای کو لٹرلی گالیاں دی تھی اسی اردوغان نے. میں اپنے جتنے بھی درشک ان کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کا کوئی بھی ناگرک اسرائیل میں وداؤٹ ویزا جا کے ٹریول کر سکتا ہے. یہ حالانکہ وہ آفیشیل ریلیشنز نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی امیجن کریے کہ اسرائیل نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اینی سعودی عربین کین انٹر اسرائیل وداؤٹ ویزا ول بی گیون ایٹ دی اینڈ. ورنہ کہ اسرائیل کا ویزا لینا دنیا میں ون آف دا بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ہاں وہ شاید ان کنٹریز کے لیے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جن کے ایشوز ہیں. جیسے بھارت کا ویزا
دنیا کے بہت سارے جو کنٹریز کے جو سٹیزنز ہیں وہ بڑی ایزیلی مل جاتا ہے، لیکن ذرا پاکستانی لے کے دکھائے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ کیسے ہیں۔ ہاں لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر بھی دیکھیے آفیشیل ریلیشن شپ نہ ہوتے ہوئے، جی، ایمبیسڈوریل ایکسچینج نہ ہوتے ہوئے، جی، اسرائیل نے جو یہ کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ سر منی ٹاکس، یس ہاں یہ ہوئی نا بات، ٹھیک ہے نا جی، پیسہ پھینک پیسہ دیکھ تماشا، ٹھیک ہے نا، یہ تو پوری دنیا کی ریالٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ پیسے والے لوگ ہوں گے تو انہوں نے کیا بم پھاڑنے ہیں، وہ تو اپنے پیسے کی حفاظت کے چکر میں ہوں گے نا۔ خیر اگر پیسے کی بات ہی ہو رہی ہے جی 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 تو آف کورس ٹرکی کا جو ایشو ہے یہ تو چلتا ہی رہنا ہے، لیکن میں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ترکی پر جو پریشر تھا امریکہ کا، تو ایک تو یہ تھا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امبیسڈر اب واپس بھیجتے ہیں، سیکنڈلی ٹرکی اس بات سے بہت نروس ہوا ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں ان کی بڑھ رہی ہیں اور وہ اکیلا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اصل میں ان کو بھی میسیج دینا چاہتا ہے اپنی طرف سے، اردوغان جو ہے وہ پتے کھیلتا رہتا ہے، 2002 میں یہ آیا تھا شخص، 2002 سے آج 2020 تک بلکہ 2021 آنے والا ہے، اس نے کافی ترکی کا ستیاناش کر دیا ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں، میں نے ساری گو تھرو کیا، جی، پہلے 5 سال میں اس نے شروع کیا کام اور اگلے 10 سال میں تو اس نے برباد کر دیا جی ٹرکی کو۔ ٹرکی واز ون آف دی، میں کہتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ جانا تو استنبول جانا، جی جی، ورلڈ میں کسی کو پوچھا جاتا تھا، میں سر اب ٹرکش ایئر لائن نہیں لیتا، میں نے کئی بار لیا ٹرکش ایئر لائن، یہ حال تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، یہاں ٹورانٹو میں رہنے والے ایون پاکستانی لوگ میں جانتا ہوں، ایون پاکستانی جو ترکی کے بڑے گیت گاتے ہیں کڈنیپ ہو گئے، لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے۔ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بار گیا جی، تو میرے ایک متر ہیں یہاں پر، تو انہوں نے وہ ٹکٹ جو ہے میری بغیر پوچھے ہوئے ایکسچینج کروا دی، وہ کہتے ہیں نہیں آپ استنبول، میں نے استنبول میں رکنا تھا 5-6 دن، دلی سے آ رہا تھا، انہوں نے کہا نو یو ول ناٹ گو ٹو استنبول، کیونکہ ٹکٹ میں نے کسی وجہ سے ان کے ویزے کارڈ پر لی تھی، اور مجھے وہاں سے انہوں نے میری ٹکٹ بدل کے ہاں جی وایا یورپ، ہاں ان کو بہتر جگہ سے جاؤ، وایا یورپ سے ہاں جی یہاں پہ میری بڑی اچھا تھی زندگی میں استنبول دیکھوں، کوئی زمانہ تھا لوگوں کو پوچھا جاتا تھا وچ سٹی یو وانٹ ٹو سی، بڑا خوبصورت شہر ہے، میں ایک بار گیا ہوں، تو 2 کنٹری سب سے پہلے، 2 سٹی سب سے پہلے آتے تھے، ایک پیرس اور ایک روم، یہ 2 کنٹریز تھے جو دنیا کہا کرتی تھی، انگلینڈ نیو یارک تو چلو اپنے آپ میں ایک الگ چیز تھی، لیکن یہ 2 کنٹری جن کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کے وزٹ کرنا ہے۔ پچھلے 40-50 سال میں استنبول کا نام بہت آگے آ چکا ہوا تھا، لیکن اب دیکھیے ٹرکی میں اگر وہاں پر 2 ملین لوگ جاتے تھے، اب 1 ملین ہی جاتے ہوں گے، ہے جی، بڑا نقصان ہوا۔ ٹرکی کا نقصان تو ابھی اور ہوگا آنے والے ٹائم پہ اگر ایرڈوغان صاحب ایسے بنے رہے، لیکن جو اصلی نقصان ہو رہا ہے دیکھیے جو آرمی والے ہوتے ہیں نا، جی جی جی، ہاں جی، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں یہ کہوں کہ آرمی والے جو ہیں وہ کوئی بے وقوفیاں زیادہ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ فیل لائک سیئنگ دیٹ، کیونکہ آرمی والے بڑے انٹیلیجنٹ کئی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے آرمی والوں نے جب بھی رول کیا ہے انہوں نے اس کنٹری کو بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جتنے بھی وہاں پر سو کالڈ ڈکٹیٹرز آئے آرمی میں سے، انہوں نے پاکستان کے بھلے کے لیے بہت اچھے کام نہیں کیا، نقصان ہی کیا۔ آپ تو وہاں تھے اس زمانے میں، یہاں بھی بیٹھے کے نظر آ رہے ہیں، اب دیکھیے اب وہ ڈکٹیٹر نہیں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی دے آر کنٹرولنگ ایوری تھنگ، ایبسولوٹلی آرمی ہر جگہ، انڈائریکٹلی جب کنٹرول کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا جو آپ کو آگے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا CPEC، $60 بلین جی کاغذوں میں جی لکھ دیا چائنا نے، اور $60 بلین کا چائنا نے کہا کہ آپ آرمی کے ہاتھ میں کنٹرول دے دو، وچ مینس کہ چائنا از کنٹرولنگ دیٹ ہول ایریا ناؤ۔ بالکل سر، وہ پسو پڑے ہوئے ہیں اسی لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میں آپ کو بتاؤں، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس سے انڈیا پہ کیا افیکٹ ہوگا یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ CPEC جی اب کنٹرول جو ہے روڈ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کمپلیٹ، وہ چاہے آرمی کا انہوں نے بنا دیا ہیڈ، لیکن وہ ہیڈ نہیں ہے، ہیڈ جو اصلی بنے گا وہ تو چائنا کا رول ہوگا نا، جی جی جی، وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے، یہ تو کیئر ٹیکر ہے نا بندہ،
وہ عاصم سلیم باجوہ پیزا جانز والے، وہ ان کو ٹھیک ہے نا جی، ہاں وہ مطلب انہوں نے اپنی کو پیزا کی چین بنا لی ہے دنیا بھر میں، جو بھی کمشن وہاں سے لے سکے ہیں. وہ تو ان کی شریمتی جی کا نام ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے نام نہیں. ہاں ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ بن گئے، اور ان کی اس چینز کے بارے میں مریم نواز شریف اور نواز شریف ہر روز کچھ نہ کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں. خیر وہ اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی کہا کہ وہ پسو پڑے ہوئے. اس وقت پاکستان آرمی کے اندر ایک بہت بڑی فائٹ چل رہی ہے، اور میں یہ بات بڑے مہینوں سے بلکہ کوئی آلموسٹ 2 سالوں سے کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے آگے بھی کہی جی عمران خان کے ایون پرائم منسٹر بننے سے پہلے یہ پسو پڑے ہوئے ہیں. عمران خان اور باجوہ کی جوڑی آئی اس لیے تھی کہ یہ آپ کو ظاہرہ ذریعہ لگ رہا ہے کہ یہ چائنا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. انفیکٹ عمران خان اور باجوہ یہ چائنا کی گود سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ میں اب آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے رہا ہوں. جو اندر اور جرنیلوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے کمیشنیں کھائی ہوئی ہیں، جن کے انٹرسٹ ہیں، وہ چائنا کی گود میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے پچھلے ہی سنڈے کو نواز شریف کی تقریر سنی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس سرکار نے چین سے اپنے تعلقات خراب کر لیے. اب 3 بار فارمر پرائم منسٹر رہنے والا آدمی لاسٹ سنڈے کو کہتا ہے کہ سرکار نے، تو وہ کنفرم کرتا ہے میری بات کو. چونکہ نواز شریف اور شہباز شریف وہ چائنا کی گود میں ہے، یہ میں بات آپ کو بتا دوں، اور سعودیوں کی بھی گود میں ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا میں 2 اپوزٹ فورسز ہوتی ہیں. سعودی تو چلو ان کے رشتہ دار ہیں نا. نہیں، رشتہ داری کا سر معاملہ نہیں، یہ سر مفادات کا معاملہ ہے، انٹرسٹ کا معاملہ ہے. ٹھیک، اچھا وہ ان کے، لیکن نواز شریف اس کے باوجود، یہاں میں تیسری بات کر رہا ہوں. 2 باتیں تو یہ ہیں کہ اپوزٹ پول ہیں. سعودی عرب پیور امریکنز کے ساتھ الائنڈ ہے. آج کل چائنیز امریکن کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. اب آنے والی رجیم کیا کرتی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن سعودی عرب ان کے ساتھ نہیں. تیسرا جو اس میں موڑ ہے وہ یہ کہ نواز شریف یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ میں کسی طرح سے اس ملک میں یہ فوجی جو ہے نا شکنجہ، اس کو میں لوز کروں، لوز کر کے. اس نے پہلے بھی کوشش کی ہے. ہم بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے ایک بات تو ہے طاہر صاحب، جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے آرمی نے ان کو گدی سے اتروا دیا یا اتار دیا. ہاں جی، کیونکہ آرمی یہ نہیں پسند کرتی کہ ان کا جو کنٹرول ہے پاکستان کے اوپر وہ کسی طریقے سے بھی کم ہو. پاکستان کا جو کنٹرول ہے جی وہ اگر آرمی کے ہاتھ میں ہے، آرمی کے جو جنرلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی چائنا کے ہاتھ میں ہے. ریزن جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے پاس ڈیپ ریزن ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ اس نے ہاتھ پیچھے کر لی ہے. سعودی عربیہ جو پیسے دیتا تھا انہوں نے مانگنے شروع کر دیے. $1 بلین پچھلے ہفتے ان کو دینا پڑا واپس. کچھ مہینے پہلے بھی دیا ہے. ہاں واپس دینا پڑا. تو جب وہ پیسے مانگنے شروع کر دیتے ہیں تو ان کے خیال میں غلط فہمی ہے کہ شاید چائنا جو ہے وہ ہمیں پیسے دے گا. یہ وہ بھول گئے کہ چائنا سے بڑا مطلب چائنا سے بڑھیا سودے دار اور سوداگر کوئی نہیں ہے. تو چائنا سے ان کے اپنے مطابق، حالانکہ ڈاکٹر صاحب سودا ہوتا ہے 2 پارٹیوں کے بینیفٹ پہ، ورنہ وہ سودا کامیاب نہیں ہوتا، سرے نہیں چڑھتا. میں آپ کو یہ بتا دوں، پر وہ تو سرے چڑھا رہا نا چائنا. تو وہ اسی لیے سرے نہیں چڑھ رہا. آپ نے انڈیا کا ایفیکٹ پوچھا، میں اس کی طرف آتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ جو سعودی عرب کی چائنا کے ساتھ بھی ریزنیبل تعلقات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشمنی ہے، لیکن سعودی عرب اینڈ گلف اسٹیٹس ول ڈیفینیٹلی الائن ود امریکہ. جب امریکہ پریکٹیکلی ٹف ہوگا چائنا کے ساتھ تو یہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے. اب بھارت کے ساتھ ان کی شراکت داری بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کی. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑھ رہی ہے. ماضی میں نے پاس میں کبھی اتنی شراکت داری سامنے نہیں آئی. اچھے رہے ہیں ان کے تعلقات، لیکن دس از دا unprecedented time. The reason is very simple, as far as I understand, and last time also we did discuss this thing, कि basically they are looking for investment which is a safe investment. Of course. And they particularly feel that India is a growing country. India is a consumer country. And whatever we invest here, that will ultimately be very beneficial to our people and to our country. Definitely. That's why aaj ke time ke upar they have already invested more than $100 billion. Yes. Just one country. Yes. Whereas UAE has already promised $35 to $40 billion to be invested in India. Right. جب اتنی بڑی رقمیں جو ہیں وہ آنے والے 5-10 سال میں انویسٹ ہوگی انڈیا میں، وہاں پر اس کا جو پروفٹ ہے وہ تو ان کے پاس جانا نا. دے ول گیٹ بینیفیشیل. اچھا پھر
ان کی جو ڈپینڈنسی ہے اپان آئل وہ کم ہوگی. جب ڈپینڈنسی کم ہوگی دے ول ہیو ڈفرینٹ ریسورسز, دے ول ہیو ڈفرینٹ چینلز ٹو ورک ود. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئل جو ہے اس کی تو ڈیمانڈ ضرور آنے والے 10-15 سال میں کم ہونی ہے جی. لیکن جو نیچرل گیس ہے جو کہ قطار کے پاس بہت ہے, جو کہ یو اے ای کے کافی مطلب کنٹریز کے پاس بہت ہے, اس کی ڈیمانڈ دنوں دن بڑھنی ہے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لیس پولیوٹیڈ ہے دین گیس. تو اس کا جو استعمال ہے جتنا ہندوستان میں ہو سکتا ہے, اور ہندوستان میں آنے کے لیے کوئی بہت لمبا راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہاں جی, اٹس جسٹ اونلی 4-5 hours. ہاں جی, اور شپ اگر ہوگی تو 8-10 گھنٹے لے لے گی. دے کین کم دیئر, کیونکہ ہندوستان کو ضرورت ہے نیچرل گیس کی ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی, اینڈ دے وانٹ ٹو گو اوے فرام دی کول. رائٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ تو میں نے وہی بات کی نا کہ میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں تو بزنس لانگ ٹرم ورک کرتے ہیں, ادروائز وہ پھر بزنس نہیں رہتا, وہ کالونائزیشن ہو جاتی ہے. جیسا کہ پاکستان کے کیس میں چائنیز کالونائزیشن صاف نظر آ رہی ہے. وہ تو کر ہی رہے ہیں. اچھا, لیکن اب اس کالونائزیشن کا پھر وہی سوال دوبارہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بھارت کو نقصان کیا ہوگا. میرے حساب سے لوگ کہتے ہیں بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا, کچھ کہتے ہیں, میرے حساب سے بھارت کو کم نقصان ہوگا, اس لیے کہ پاکستان ویک ہوگا. ٹھیک ہے, چائنا کا جو تھریٹ ہے بھارت کے لیے وہ تو آلریڈی ہے نا. پاکستان کا تھریٹ ایک ایکسٹرا ہے. وہاں پر بھی طاہر صاحب لیٹسٹ خبر ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی آئی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے جو بارڈر کے ایشوز ہیں وہ تقریباً 99.9% سیٹل ہو گئے ہیں, اور اگلے ویک جب میٹنگ ہونی ہے مطلب چائنا اور بھارت کے 99.9%. بٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ چائنا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. وہ تو سائن کر کے بھی کل بھارت کے ایک آرمی جنرل نے جو اس بارڈر لائن کے, مجھے ان کا نام بول رہا ہے, جو ایسٹ سائڈ کے ہیں, جو لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے, جی جو مطلب وہاں کے انچارج ہیں, جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. صاف کہا ہے. میں کہتا ہوں آپ سائن بھی کر لو. دیکھو جتنا بڑھیا پیسفل ٹریٹی ہیں نہرو نے اور چائنا نے سائن کی تھی, چینی ہندی بائی بائی, تو بعد میں انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا پہ اعتبار کرنا سب سے بڑا خطرناک کام ہے, اور پاکستان کو کب عقل آئے گی یہ مجھے نہیں پتا, آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. لیکن پاکستان کو عقل آ جاتی ہے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. اگر عقل نہیں آتی تو بہت نقصان ان کو آلریڈی ہو رہا ہے, اور نقصان ہوگا. چونکہ دیکھیے چین جیسے امریکہ نے پاکستان کو وار آن ٹیرر اور فلاں ڈیم $33 بلین سے بھی زیادہ دی ہے. وہ تو آن ریکارڈ ہے نا $33 بلین, لیکن اس کے مطلب ان ریٹرن کوئی کسی کی گچی پہ انہوں نے انگوٹھا نہیں رکھا ہوا. فرینکلی مطلب کسی زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہوا. 3-4 کوئی ایئر بیسز مانگتے تھے, ٹھیک ہے, خاص طور پر ایک ایئر بیس جو تھی وہ ان کی زیادہ تھی. یہ ان کو تنگ کرتے رہے, انہوں نے کہا بھائی اپنے پاس ہی رکھ لو, تو ہم افغانستان چھوڑ کے آ جائیں گے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے درشکوں وہ بھی کافی کیوریس ہوں گے یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے سی پی ای سی بات 2-3 بار کی ہے. یہ جو سی پی ای سی کی اب 60 بلین والا جو پروجیکٹ ہے, جی سی پیک, اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتائیے ان ڈیٹیل میں کہ کیسے وہاں پر کیا کیا ہونا ہے. سی پیک میں $62 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, جس میں شامل ہے کمیونیکیشن, وہ چائنا کے مسلم پروونس سے لے کے گوادر تک, وہاں سے یہ کراچی تک, اور ایون لاہور میں ابھی ایک اورنج ٹرین چلی ہے, میٹرو چلی ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. وہ 1 روڈ 1 بیلٹ وہ سی پیک میں ہی آتا ہے. اچھا 1 روڈ 1 بیلٹ جو چائنا کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے بائی دا وے, وہ افریقہ میں بھی ہر جگہ. سی پیک پاکستان کے ساتھ ہی خاص طور پر تھا, چائنا اکنامک کوریڈور, ٹھیک ہے, وہ ان کا سی پیک جو تھا نا وہ پاکستان کے ساتھ تھا. اچھا اس میں انہوں نے جو اب تک کا پیسہ لگایا, سنکیانک سے گوادر تک کی سڑک بنی ہے. اس کے بعد کی جو سڑکیں بنی ہوئی تھیں ان کو ٹھیک کرنا تھا, براڈن کرنا تھا. بیچ میں پھر عمران خان نے روک دیا تھا. جب عمران خان کی سرکار بنی تھی تو یہ روک دیے گئے تھے, جس سے چائنا بہت اپسیٹ رہا ہے. پریکٹیکلی روک دیے گئے تھے.
واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ اچھا. اس سے پہلے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کے پنجاب میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. رائٹ. تو شہباز شریف نے بڑی منتیں کر کے کمیشنیں کھلا کر اینڈ کھا کر، لیکن اچھا کام ہوا. ڈاکٹر صاحب وہاں تو کمیشنیں کھانے کے بعد بھی پیزا چینز بن جاتی ہے، کام نہیں ہوتا. یہ بھائی کام کیا کرتے تھے، کام بھی. انہوں نے موٹر ویز بنائے ہوئے پاکستان کے، ٹھیک. انہوں نے یہ میٹرو ٹرین چلائی. مطلب انفراسٹرکچر تو چاہیے ہوتا ہے نا جو بھی ملک ہو، بالکل، چاہے آپ ادھار لے کے بنائیں چاہے آپ جیب سے بنائیں، وہ تو چاہیے ہوتا ہے. اب کیا کریں آپ. انہوں نے پاور پلانٹس لگائے تھے جس سے اب لوڈ شیڈنگ آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ عوام کو ایک ریلیف تھا. کیا بات. مطلب یہ دیکھیے عوام کہتی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا چولہے میں جائے سب کچھ، سانو روٹی تا دیو، بتی تا دیو. تو انہوں نے روٹی بتی گیس دی ان کو. یہ ایک ریالٹی ہے. اچھا اب چونکہ امریکنز نہیں خوش تھے، عمران صاحب اور باجوہ کی جوڑی آئی. یہ بہت ہی نائیو قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ ان کو ضرور خطرہ نظر آتا تھا کہ یہ تو چین تو میں کھا جائے گا. انہوں نے روک دیا تھا ساری. جب روک دیا تو اس کے بعد پھر امریکن نے ساتھ نہیں دیا پاکستان کا. نہیں پہلے 1 سال تو یہ 2-3 بار امریکہ گئے جی، ملے ٹرمپ صاحب سے. بڑا کچھ کیا. پہلے ٹرمپ صاحب نے تو ان کو جھاڑا جوڑا بہت. ٹویٹر پہ ان کو جیسے کہتے ہیں مرر دکھا دیا، آئینہ دکھا دیا کہ یہ ہے تمہاری اوقات. یہ کیا انہوں نے ٹویٹر پہ. پھر اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب کو سمجھایا لنڈسے گراہم اور ان لوگوں نے کہ سر جی ان کی ضرورت ہے، یہ افغان کی اسٹاک ہے یہ وہ، تو انہوں نے کہا اچھا چلو آؤ ہم ان کو پچکاریں گے. وہ پچکارتے ہی رہے کہ یو آر مائی گڈ فرینڈ، یو آر مائی گڈ فرینڈ. ٹکا نہیں دیا انہوں نے. یہ ایک آن ریکارڈ ریالٹی ہے. اچھا پھر اب یہ ان کے پاس بھی اب ہم اپنا پاؤں ان کے جوتے میں ڈالیں. ان کی نلائکی اپنی جگہ پہ. اب ان کے پاس کیا چوائس رہے. پھر یہ چین کے خلاف آئے تھے تو چین کے یہ گن گانے لگے. تو چین نے کہا کہ وی ڈو ناٹ ٹرسٹ یو گائز. ٹھیک ہے. اب ایسا ہی ہوتا ہے نا سر مافیا کے کھیل میں تو کہ آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. یہ مافیا کا کھیل ہے نا. وہاں تو مافیا ہے ہی نہیں. نہیں یہی مافیا ہے نا. وہی میں نے کہا مافیا میں تو مافیا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وی ڈو ناٹ ٹرسٹ یو گائز. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو جیسے ہی کہیں ادھر ادھر سے ملے گی اور شاید تو چونکہ ہمارے جو دوسرے کور کمانڈر ہیں پاکستان آرمی کے، ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے یہ پولیٹیشینز ہیں. انہوں نے اب ان کو آگے کہا. اچھا اب ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے پیچھے کہا کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت کچھ گرے ایریا میں چلنا. اچھا چائنا نے اپنے مسلز ابھی ٹیسٹ کیے انڈیا کے ساتھ. تو ان کو نہیں اندازہ تھا کہ انڈیا یہ 62 والا انڈیا نہیں ہے. جب ان کی یہ جو تھی نا ٹک ٹاک ایپ اور باقی ایپس جب ان کی بین ہوئی 100 سے زیادہ ایپس، تو ان کو پتہ چلا چونکہ سب دنیا تو آج کل یہ ہائی ٹیک کی اکانومی تو ہائی ٹیک میں بیٹھی ہوئی ہے نا. تو ان کو پتہ چلا کہ انڈیا کین ڈو دس مچ، انڈیا کین گو ٹو دس. اچھا انڈیا نے بے شک آپ کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں جی کہ ریلیٹیولی انفراسٹرکچر ذرا ویک ہے چائنا کا کافی ویک. اچھا لیکن اس کے باوجود میں انڈیا کے نوجوانوں کو سلیوٹ کرتا ہوں. انہوں نے برے حالات کے باوجود ڈاکٹر صاحب انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اب چائنیز کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یار یہ انڈیا کے ساتھ تو اب یہ کوڈ بھی ہے. یو کے جا رہا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن. ہاں وہ تو چلو ٹھیک ہے نا. نہیں سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یو کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں یہ بیچ میں جب لیبر پارٹی آئی تھی تو نہیں اچھے رہے تھے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. لیبر پارٹی نے تعلقات بیڑا غرق کر دیا تھا. یہ جرمی کاربن وغیرہ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے. کاربن تو اسی لیے پاور میں نہیں نا آیا ڈاکٹر صاحب. لیکن کچھ رہے نا کچھ عرصہ یہ لیبر پارٹی تو رہی نا. یہ کاربن شکر ہے اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھا. لیبر پارٹی کے زمانے میں یہ تو پھر جب اپوزیشن میں گئے ہیں تو یہ بنا تھا نا ہیڈ آف دا پارٹی بنا. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال لیبر پارٹی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. نہیں لیبر پارٹی جو ہے بیسیکلی اسی طریقے سے کام کرتی ہے جس طریقے سے ان کا دماغ نہیں کام کرتا. جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ لبرل پارٹی کینیڈا کام کرتی ہے. نہیں کام نہیں کرتا. ان کا بھی کام نہیں کرتا دماغ اور ان کا بھی دماغ. میں یہ موضوع ہم نیکسٹ وینسڈے کو ڈاکٹر صاحب لے کر آئیں گے آپ کے ساتھ. بڑا کمال ہے یہ لبرل پارٹی جیسے یہاں پر ہے. ہاں نیکسٹ ٹائم ہم چونکہ اپنے ویورز کو آج بتا دیں کہ نیکسٹ وینسڈے کو ہم برین برسٹ لے کر آئیں گے چونکہ اگلا فرائیڈے ہمارا کرسمس کا ہے جو ہم کبھی نہیں کھلتے.
اور اس سے اگلا فرائیڈے جو ہوگا وہ نیو ایئر ڈے کا ہوگا، وہ بھی ہم بند ہوں گے. لہٰذا نیکسٹ 2 جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں برین بس کے وہ وینسڈے کو ہوں گے میرے اور ڈاکٹر شادہ جی. جب آپ نے یہ کہا وینسڈے کو ہوں گے تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں بات چیت کرتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹیگ ٹی وی والے بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیگ ٹی وی طاہر صاحب کا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ٹیگ ٹی وی ہے. اس لیے مہربانی کر کے ضرور TagTV.info پہ جا کے آپ اس بٹن کو دبائیں جس بٹن سے رائٹ ہینڈ کو آپ کو ملے گا، جس سے آپ جو چاہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. میں یہ آپ کو نا کیوں ایمفیسس کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ تبھی تک چل سکتی ہے جب تک آپ اس کو فائنینشلی چلا سکتے ہیں. اگر فائنینشلی کل کو اتنی زیادہ پرابلم ہو جائے کہ آپ نے سارے جو پیسے ہیں وہ اس پہ لگا دیے، مارگیج اٹھا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی انکم نہیں بن رہی، دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو تھنک اینڈ ری تھنک ویدر وی شوڈ کنٹینیو اور ناٹ. دس چینل ول کنٹینیو، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں، چاہے ہم اپنی جیبوں سے پیسے ڈال کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو مدد ہے وہ ہمیں بہت ایک تو اتساہت کرتی ہے، ہاں جی، ہمیں پریرنا دیتی ہے، دیٹس نمبر 1. دوسرا ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح فیملی کے ممبر ہیں اور اسی طرح سے آپ بھی ورڈ ہیں جیسے ہم ورڈ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے اور پھلے پھولے. بڑی جلدی نیو ایئر میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ انگلش میں بھی آپ ہماری ڈسکشن سنا کریں گے، انگلش میں بھی ڈسکشنز ہوں گی. اس وقت ہم ہندی، اردو، پنجابی یہ سب استعمال کر کے آپ سے بات کرتے ہیں. پلیز یہ جب ہمارا پروگرام لائیو ہوتا ہے تب تو آپ پے پال پہ کر ہی سکتے ہیں پے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس وقت بھی اگر آپ چاہیں تو آپ TagTV.info جی .info کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں پر ڈیورنگ دس پروگرام آلسو یو کین ڈونیٹ. سو وی ول اپریشیٹ، آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ نئے سال کا آپ کا جو وعدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے 5، 10، 20، 30، 50,000 لاکھ روپیہ، $100، $200، $500 جو ہے اگلے سال ان کو ڈونیٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایسے چینلز ہیں، ایک چینل کا میں نام لیتا ہوں جس کو PBS کہتے ہیں، پبلک براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے. وہ 50 سال سے ون آف دا بیسٹ پروگرامز دیتا ہے، ڈاکیومنٹریز. جی ہاں جی، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے سر پہ چلتا ہے جو آپ جیسے ہیں، جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ چلتا رہنا چاہیے. اور یہ ٹیگ ٹی وی آپ کا اپنا چینل ہے. آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ یہ چینل چلتا رہے تو آپ آج جو اگلے 20-25 منٹ ہمارے پاس ہیں اس میں میکسیمم ڈونیٹ کریے تاکہ یہ چینل نمبر 1 بن سکے. آپ کا بہت بہت دھنیواد جنہوں نے آج تک ہمیں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہوپفلی دے ول ہیو اے ونڈرفل کرسمس، ونڈرفل نیو ایئر، اینڈ کمنگ ایئر دے ول بی ہیلتھ پرابلم سے بالکل فری ہوں گے. دے وانٹ ہیو ہیلتھ پرابلمس. ویکسین ہیز کم، سو گیٹ ویکسین ایز سون ایز یو کین، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی. ہمیشہ یاد رکھیے نمبر 1 is you and your family. So take care of that, and this Tag TV is your family. That's why I am insisting on family. Tag TV is your family. So please take care of this member of the family also. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے میسج دیا. میں تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کر دوں کہ ٹیگ ٹی وی اس وقت کوئی 7 سال ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، اور ہم اپنی آلریڈی جو ہماری براڈ کاسٹ ٹیگ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ ہے وہ 30% کے قریب انگلش کی آلریڈی براڈ کاسٹ ہوتی ہے. جو ہم بھارت سے شوز آتے ہیں، جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. اب جو انٹرنیشنل نیوز چینل ہے انک چینل کے نام سے، وہ تو خیر پیور ہی 100% انگلش براڈ کاسٹ ہم نے شروع کر دیا پارشلی. اور ہماری یہ ہے اچھا کہ نیکسٹ سپرنگ تک ہم اس کو
لانچ کر دیں آئی پی باکسز میں 24/7 کی اسٹریمنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یوٹیوب کا چینل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, یہاں پر بھی ڈونیٹ کا بٹن ہے, آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کریے. ہاں سب یوٹیوب کے جی اوپر, اور اپنے دوستوں متروں کو کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم کویشچن لینا شروع کریں دوستوں کے, سپر چیٹ کر رہے ہیں, اور سپر چیٹ میں ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم دوستوں کی جو کمنٹری ہے, کویشچنز ہے, فیملی ہے جو فیملی ممبرز کے ساتھ. میں آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس سارے کے باوجود اگر یہ دو باتیں کہ بھارت کو کتنا خطرہ ہے وہ تو رہے گا. یہ کہا جائے کہ خطرے کے فریق بھارت رہ لے گا, وہ تو امریکہ الگ تھلگ رہتا ہے دنیا کے ایک حصے میں, وہ اس کو چیلنجز رہتے ہیں. آپ دیکھیے 9/11 انہوں نے کہاں سے آ کے کر دیا, بالکل ٹھیک ہے نا. تو چیلنجز تو رہتے ہیں, لیکن بھارت مجھے 2021 میں اگلے سال میں کچھ اور پروگریس کرتا نظر آئے گا. کچھ چیزیں آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں مجھے, اکنامیکلی بھی, اکنامکس کے میدان میں بھی اور اپنی اسٹرینتھ کے میدان میں بھی. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے کہ جب کنٹری ایک اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے اس کو اوپر اٹھنا ہوتا ہے, کیونکہ اکانومی پچھلے 2-3 سال میں کافی نیچے گئی ہے, اس لیے اکانومی نے اوپر اٹھنا ہی اٹھنا ہے, کیونکہ کنزیومر وہ سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, کنزیومر کنٹری ہے, کنزیومر کنٹری. میں اس سے پہلے کہ ہم کوشچن لیں, میں آپ سے ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کنٹریز میں ہمت نہیں ہے کہ وہ چائنا کے اگینسٹ بات کر سکیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے درشکوں کو کہ جس ہم اگر کی بات کرتے ہیں, اس مسلم کنٹری کی بات کرتے ہیں, اس مسلم مطلب پروونس کی بات کرتے ہیں جو کہ چائنا میں ہے, وہاں پر جو کاٹن ہوتی ہے وہ 20% آف دا ٹوٹل پروڈکشن آف دا ورلڈ پروڈیوس ہوتی ہے. 20% آف دا ٹوٹل پروڈکشن. اچھا, اس میں سے جو امریکہ میں آپ کو پتا کاٹن بہت یوز ہوتی ہے, کینوس شوز میں اور بڑی چیزوں میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے. 20% to 25% جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا یارن ہے وہ اس کاٹن سے بنتا ہے. اوکے. اور یہاں پر کوئی 8 لاکھ اگرز جو ہیں ان کو زبردستی سلیب بنا کے کاٹن مطلب کھیتوں میں لگا کے کاٹن اکٹھی کی جاتی ہے. میں حیران ہوں, میں آپ سے نا یہ بار بار آگے بھی پوچھی پھر پوچھتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ مسلم کنٹریز کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ اوروں کا ذرا سا کچھ ہو جائے ہندوستان میں تو چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہاں پر تو کوئی نہیں بولتا. میں اس پہ چلا کے ڈاکٹر صاحب تھک گیا ہوں, لیکن میں تھوڑی سی بات اس کو سمرائز کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو جن کو اگر مسلم سے بھی کہا جاتا ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں ان کو زیادہ ویگر مسلم کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے. تو جو ویگر مسلمز ہیں بیچارے, یہ پہلے تو 1 ملین سے زیادہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں, پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں ایک طرح سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, لیبر کر رہے ہیں, جو کیا اس کو کہتے ہیں لیبر بھی, یہ لیبر ہی ہے نا وہاں پر بھی. دیکھیں یہ کاٹن فیلڈ کی یہ لیبر ہے. اور اس کے علاوہ یہ پریسائزلی ایک تو ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں ان کو سبق پڑھائے جاتے ہیں نا کہ قرآن نہیں پڑھنا, داڑھی نہیں بڑھانی, فیکٹریوں میں. ہاں جی, وہ سارے کا سارا. اچھا, وہ کیوں نہیں بول رہے؟ اب عمران خان کو تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دم سے نوزیٹک رہتا ہے کشمیر کے نام پہ, اس کو تو اپنا وہ ویگر مسلمان تو دور کی بات ہے. جو بنگالی مسلمانوں کو انہوں نے مارا تھا, آج تک کوئی معافی مانگی ہے؟ چلے جی, وہ تو بنگالی تھے, الگ کنٹری ہو گیا, ان کے ساتھ غداری کی کوٹ ان کوٹ. جو بیچارے بلوچ رہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا, جو سندھی رہتے ہیں, جو پشتون رہتے ہیں, جو اپنا مہاجر ہیں, یہ بھی تو مسلمان ہیں. کبھی ان کے خلاف یہ بولنے تو مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے صبح و شام. اچھا, پھر جو عام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, جب ان کو پیسہ ملتا تھا تو یہی پاکستان کی آرمی جا کے فلسطینیوں کو مار کے آتی تھی, وہ بھی مسلمان ہوتے تھے نا. کرد مسلمان جو ہیں وہ 4 مسلمان کنٹری, سیریا, ترکی, عراق اینڈ ایران, چاروں مار رہے ہیں فار دا پاسٹ 70 ایئرس. ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے میم. چلے میں مطلب جو ہمارے ریکارڈ میں ہے آپ ہسٹری میں جائیے, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو خیر کرد بھی ایک زمانے میں وہ صلاح الدین ایوبی
والے ہوتے تھے نا ٹھیک ہے, مطلب ہسٹری کسی کی اچھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہ بات بتا دوں. میں نا اس سے پہلے کہ ہم کوشچن لینے شروع, ایک سوال میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے, وہ میرے دماغ سے نکلتا نہیں. میں نے وہ اسٹیٹمنٹ خود سنی. عمران خان کو پوچھا گیا کہ آپ چائنا کے جو یہ مسلم وہاں پر ہیں کورسڈ لیبر جو انہوں نے بانڈیڈ بنائی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کبھی کچھ نہیں بولتے. نہیں, اس نے کہا وہ ہمارے متر ہیں, میں پرائیویٹلی بات کرتا ہوں. یہ میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب اسی انٹرویو میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں اسی انٹرویو میں 2 باتیں کی. اس نے پہلے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو, تو رپورٹر نے کہا کہ ریئلی ڈونٹ نو, تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ ہم آپس میں کرتے ہوتے ہیں بات. پھر اس نے یہ کہا کہ وہ ان کا جو سٹائل آف گورنمنٹ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو خیر ایک 3rd کلاس آدمی ہے جس کا نام عمران خان ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے وہ نواز شریف آتے تھے, وہ بھی جہادیوں کو مدد کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے کہ وہ پاکستان آرمی ایسا چاہتی تھی, لیکن کبھی اتنی اسٹوپڈ باتیں نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ سال میں 2 اسٹیٹمنٹ آتی تھی. پڑھے جو بزنس مین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, مطلب اس کو بات کرنے کی عقل ہوتی ہے. مطلب وہ کرکٹر اور بزنس یہ تو ہیرو آدمی ہے, ہیرو ہے, ڈفر ہے. ساری عمر جی لیڈیز کی پارٹی اٹینڈ کرتا رہا جی, اور اب وہ سب سے بڑا مسلمان بنا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلے جی آپ میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں لائف میں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور پرسنل لائف, جو بھی کسی کی ہو, لیکن کوئی بات تو عقل کی کرو. کبھی اس شخص سے کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ کو عقل کی بات سننے کو نہیں ملے. چلیے اب ڈاکٹر صاحب کویشچن لینا شروع کرتے ہیں. جی کویشچنز ہمارے پروڈیوسر شیوم لکھن پال جی دے رہے ہیں. ایلین ان سرچ آف جسٹس, یہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے, ان کا کویشچن ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ این الائنس آف بیوروکریٹس, ججز, پالیٹیشینز, NGOs, کارپوریٹ, میڈیا اینڈ بار کونسل, دے آر نیور ٹاک اباؤٹ جسٹس, ہاؤ لانگ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول اوور انڈیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کویشچن. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے, اس کا جواب تو آپ بھی دے سکتے تھے, لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ساری کی ساری سنستھائیں اکٹھی ہو گئی ہیں, یہ میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹیں آتی ہیں وہ اپنا افیکٹ جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کی اپنی ایک فکسڈ پالیسی ہوتی ہے, اس پہ وہ ایجنڈا ہوتا ہے, اس پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جسٹس 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک جسٹس ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ, اور ایک جسٹس ہوتا ہے پرٹیکولرلی کہ آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جسٹس نہیں ملتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کورٹس میں ابھی بھی جسٹس ملنے کی بہت آس ہوتی ہے. میں ایک ریسنٹ آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آج کل فارمرز کی جو ہے وہ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے. بالکل سپریم کورٹ اس کے بیچ میں پڑ گئی. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, پہلے وہاں پر کسی نے وہ چاہتے تھے کہ فارمرز کی موومنٹ کو روکا جائے. انہوں نے کہا نہیں, اٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ آف اے انڈین سٹیزن ٹو پروٹیسٹ ایز لانگ ایز پیسفل. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, گورنمنٹ ایک کمیٹی بنا کر آپس میں, جس سے اس کے بعد جو تومر ہیں جی ایگریکلچر منسٹر, ان کی ٹون بدلی ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایشو کو ڈسکس کریں گے, اینڈ آئی ایم ریڈی اینڈ آئی ایم اوپن اینڈ انڈائریکٹلی وی آر ان کانٹیکٹ ود دی فارمر. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورس جہاں تک ہے جی, بیوروکریسی, ایک بات یاد رکھیے, بیوروکریسی ہمیشہ فالو کرے گی رولنگ کلاس کو, بات ختم. ایسا ہے بھی ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں, اور ایسا بھی ہے کہ رولنگ کلاس بھی بعض اوقات بیوروکریسی کو ہی فالو کرتی ہے, جو لیگیسی چلی آ رہی ہوتی ہے اس پہ چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں زیادہ فرام 1947 سے آنورڈس بیوروکریسی نے گائیڈ کیا ہے پالیٹیشینس کو. Politicians are being guided by bureaucrats rather than politicians guide the bureaucrats. Politicians بیچاروں کی جو ہوتی ہے نا لائف, مطلب وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے پالیٹکس میں, 10-15-20 سال. ٹھیک ہے نا جی, پالیٹکس میں, اور وہ بھی 10-15-20 سال میں بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, وہ پرماننٹ نہیں ہوتے. بیوروکریٹ پوری دنیا میں, ایک آدمی نے مجھے پوچھا 30-35 سال رہنا ہوتا ہے. ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ ہندوستان کو کس نے بدلا. میں نے کہا بیوروکریٹ نے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا 1991 میں بیوروکریٹ تھا منموہن سنگھ, اس کو پکڑ کے لائے ورلڈ بینک سے. اس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا.
وہ ٹیکنوکریٹ تھے ڈاکٹر صاحب بیسیکلی. بیوروکریٹ ہوا نا. ہاں نہیں ذرا فرق ہو جاتا ہے نا. وہ ڈاکٹر صاحب دنیا میں اسی لیے دو الگ الگ ٹرمینالوجی بنی ہوئی نا, ٹیکنوکریٹس کی, بیوروکریٹس کی. میں ان کو ایک ہی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, جو مرضی آپ کریں. ٹھیک ہے. اب منموہن صاحب کے بارے میں آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں ضرور بات کروں گا. اکنامکس کی دنیا میں وہ بہت جانو آدمی تھے. ٹھیک ہے, ان کے کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت انارمس ہیں. لیکن جو نیشنل سیکورٹیز کے ایشوز ہیں اور جو اور ہیں ان میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں تھی. نہیں ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی, ان کی چلتی بھی نہیں تھی, کیونکہ ہی واز ایکچولی اے پپٹ ان دی ہینڈز آف سونیا گاندھی. ٹھیک ہے سر, تو وہ بات میں مانتا ہوں. ہاں, لیکن بات کریں گے اکانومی کے بارے میں نے ایک ہی بات کیا. میں نے ان کی اچھی برائی پہ نہیں کیا. میں نے بتایا کہ 91 میں جو انڈیا کا نقشہ بدلا جی جی, جو آج جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ نقشہ اس وقت بدلا. ٹھیک ہے, وہ 91 میں ان کی پالیسیز جو ان کی اس سے پہلے بھی چلی آ رہی تھیں ان کو لے کر چلے 5 سال. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے ایز فائنانس منسٹر جو کام کر دیا نا وہ بہت بڑھیا کام کیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. وہ اگر نہ اوپن ہوتا تو شاید. لیٹس ٹیک اے نیکسٹ کوسچن. جی نیکسٹ کوسچن. جی شیجیش جی ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں. ہاؤ ڈو پاک رول ان افغانستان اسٹارٹنگ فرام افغان جہاد پازیٹیو نیگیٹو ٹل ناؤ اینڈ فیوچر. ڈو یو تھنک چائنا ول بہیو لائک ہٹلر آؤٹ the defeat of everyone settle past disputes in future. questions آپ نے پڑھ لیا. دیکھیے بات بھیا یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں وہ نیگیٹو پازیٹیو جو بھی رہا وہ ان کے اپنے جس کو وہ اپنے انٹرسٹ سمجھتے تھے اس کے مطابق رہا. اب پاکستان پر ان کا اتنا زیادہ وہ جو ہے نا کنٹرول, پاکستان کا افغانستان پہ اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے. اس سلسلے میں ریسنٹلی کچھ تھنک ٹینکس کی رپورٹس آئی ہیں, وہ آپ کو مل جائیں گی. ایک امریکن ڈیموکریسی تھنک ٹینک ہے, ان کی آپ دیکھ لیجئے, یا ایک گلوبل پالیسی ایک تھنک ٹینک ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے. مجھے صرف 2 کے نام یاد آ رہے ہیں. تو in the next 6 months agreement between Taliban and Afghan is going to take place definitely. جی ڈاکٹر صاحب ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا جو ان کی کلازز ہیں. ایگریمنٹ تو دوحہ کا ہو چکا ہوا. اچھا, ٹرمپ صاحب کی اچھا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ باقاعدہ جی اور افیکٹولی لاگو کیا جائے. وہ ان کی لیگیسی یہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ تو خیر لیگیسی تو انہوں نے آلریڈی بنا لی ہے. لیگیسی تو اسرائیل عرب ورلڈ میں تعلقات کی, کوریا کے ساتھ, نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات کی, کوارڈ کو اسٹرانگ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب مانے نہ مانے, نارتھ کوریا کا کون تھا؟ نارتھ کوریا تو آج بھی بپیاں مارتا ہے. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب مارتا رہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں سالو ہو گئی ہیں 100%. چیزوں کو بگن کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے, اور وہ شروعات جیسی تیسی بھی ہیں وہ ہو چکی ہیں. ورنہ یہ جاپان, ساؤتھ کوریا کی روز ایک اپلیکیشن امریکہ کو آ رہی ہوتی تھی. ہمیں چیزوں کو نا ریالٹی پہ دیکھنا پڑے گا. ہم اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ صرف نہیں جا سکتے. ہاں وہ ان کے سوال کا جو اصلی جو سوال تھا ہٹلر کا, دیکھیے میں دنیا بھیا بدل چکی ہے بہت زیادہ. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ وہ جو ہٹلر بننے والا عمل ہے وہ خواہش تو ہوتی ہے ایول فورسز کے اندر کہ ہم ویسا ہی کام کریں جیسا کیا تھا, لیکن جب وہ کرنے کو آگے چلتے ہیں تو پھر بہت ساری ریزسٹنس ہوتی ہے. چائنا نے ٹرائی کی بھارت کے ساتھ, ہٹلر بننے کی ٹرائی تھی نا, تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں آگے بھی مسئلہ ہیں. امریکہ کے ساتھ ٹرائی کی تو ٹرمپ صاحب نے جس طرح کی لینگویج اور جس طرح کی سینکشنز لگائی ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 1 ایئر, ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اٹس اے ٹف ورلڈ. تو وہ بننا تو چاہیں گے, کوئی بھی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ والا بننا تو چاہے گا, لیکن پھر آگے ریزسٹنس اب موجود ہے اور دنیا میں اویئرنیس موجود ہے. تو اس لیے شاید ایگزیکٹلی اب کوئی بھی ہٹلر اگر ہوگا تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ میری رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل میں یہ مانتا ہوں. لیکن مجھے نا یہ زنگ جو ہے, یہ جو پریزیڈنٹ زنگ ہے جی, یہ مجھے ہٹلر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت نظر آ رہے ہیں. لیکن ورلڈ کا جو پریشر ہے, ان کا اپنا ہی جو رائٹ ہینڈ ان کا ساتھی ہے رشیا, دے ول ناٹ الاؤ زنگ زی ٹو بیکم دی ڈکٹیٹر اور ہٹلر. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. دے وونٹ الاؤ. چونکہ ہٹلر کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا تھا؟ جرمنی کو. تو جرمنی کو ہوا پلس رشیا کو ہوا. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ چلیے باہر کے تو آپ کر ہی دیں نقصان, آپ کی اچھا ہے,
کہ ہم نے آؤٹر ورلڈ کو نقصان کرنا ہے. اگر آپ کے اسٹوپڈ اور بروٹل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کا ہی پٹھا بیٹھ جائے یا بالکل, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی نہیں ہے نا. نہیں, وہ بیوقوف تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, وہ اب یہی مسئلہ ہے کہ چائنا کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, جو کمیونسٹ پارٹی کی جو پالٹ بیورو ہے ٹاپ کی جو ہوتی ہے, وہ ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ اب ہم کاروباری بن چکے ہیں, ہمیں کاروبار کرنے دیں, اب ہم یہ ڈسٹرکشن نہیں دیکھ سکتے. اگلے کو ایک دو سوال لیتے ہیں تاکہ ہم موو آن ہوں. ہیومن بینگ 23, آر یو کے فرانس کینیڈا فاسٹ گیٹنگ اسلامسائز ہو رہے تھے. یو کے تو نکل گیا باہر بریگزٹ سے اسی وجہ سے. فرانس کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیجئے. ہاں, یہاں کینیڈا چونکہ ایک مطلب نئی یہ جو ہمارے چھوکروں کی حکومت ہے, میں تو یہ صاف کھل کے کہوں گا, اپوزیشن میں بھی چھوک رہے ہیں, سرکار میں بھی چھوک رہے ہیں, اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بھارت کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نا 1947 والا بھارت ہے. اب بھارت میں شروع ہوا ہے ایک کام نیا, کیوبیک کی انہوں نے بات شروع کر دی ہے میڈیا میں. میں سمجھتا ہوں فرانس کے میکرن صاحب کو میں بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں. جس ڈھنگ سے انہوں نے اسلامائزیشن کے اگینسٹ کام شروع کیا, کسی لیڈر کی ہمت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, ایون ٹرمپ کی بھی ویسی ہمت نہیں پڑی, نہ جانسن کی. He has started that, he has moved, he is making it legal and he wants to say and find it out each and every جو وہاں پر ماسک ہے اس کی باقاعدہ ان کے پاس رپورٹیں آنی چاہیے. ایوری تھنگ. آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ انگلینڈ کو خطرہ ہے فیوچر میں, کیونکہ انگلینڈ میں بہت مسلم رہتے ہیں, فرانس میں بھی رہتے ہیں, لیکن کنٹرول کرنے میں جس ڈھنگ سے یہ دو کنٹری ہیں, کینیڈا تو گیا, کینیڈا تو ٹروڈو تھا, بلکہ جو دوسرے لیڈر ہیں اپوزیشن کے کنزرویٹو پارٹی وہ تو اس سے بھی خراب نکلے. ٹھیک ہے نا, وہ تو اب کینیڈا ہمارا بہت ہی پیارا کنٹری ہے, ہم اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے, اس لیے کہ چاہے ہم عام لوگ ہیں, نو باڈی ہیں, لیکن ہمیں بہرحال چین سے تو نہیں بیٹھنا. ڈیموکریسی میں عام لوگ ہی ڈاکٹر صاحب, مجھے نا ایک ایم پی نے, میں مسلم ایم پی نے, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کھل کے بتانا چاہتا ہوں, یہاں پہ ایک بار نہیں کئی بار دھمکیاں دیں. میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے کہا, میں نے کہا مائنڈ یور لینگویج باسٹرڈ. میں نے یہ کہا, میں نے کہا یو آر مائی سرونٹ بیکاز یو آر دیئر بیکاز آف می. میں نے ووٹ نہیں تمہیں دیا لیکن میرے ٹیکس سے تمہیں جاتے ہیں. میں نے کہا شٹ اپ. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے منسٹر لیول کے لوگوں کو کہا. ہم نام نہیں لیں گے, مجھے بھی پتا ہے, پر نام نہیں لیں گے. لیکن پتا ہے آپ کو یہ ہے سچویشن. اگلا سوال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دل کے غبار نکالیں. جی, ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس کا سر جی, what is your view on Pakistan is now saying that one of the country pressure on them to accept Israel. Do you think they are misleading the people of Pakistan because if they accept them, دیکھیے پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو ابھی تک رکا ہوا ہے اور بہت انسسٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ سم اور دی اگر وہ ٹرکی کے بہت زیادہ کلوز آ چکا ہوا ہے, بڑا فرینڈ بن چکا ہوا ہے, تو میں کہا ٹرکی ہی پاکستان کو عقل دے دے گا کہ اسرائیل کو بھائی اب تو ایکسیپٹ کر لے, شاید تیرا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جائے, جیسے میں سمجھتا ہوں میرا بھلا ہو. نہیں دیکھیں نا, ترکی تو ان کی ایمبیسی تھی, کاروبار تھا, ٹورزم تھا, اتنا بڑا ان کا اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. پھر انہوں نے عقل دے سکتا نا, آج کل 2 سال پہلے انہوں نے وہ نکالا اپنا ایمبیسیڈر وہاں سے غصے میں آ کے, پھر انہوں نے اسی ہفتے کہا کہ نہیں ہم پھر دوبارہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, 1 مہینہ پہلے میں دہراؤں گا بات, انہوں نے یو اے ای کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس کے ساتھ تعلقات. اتنا بڑا ہپوکریٹ کنٹری ہے یہ ٹرکی کا, یہ جو خاص طور پر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ نا, میں سے معافی چاہتا ہوں, ترکی کی جو ماڈرنسٹ قوتیں بھی ہیں نا, میں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, جنہوں نے آرمینین کا جینوسائڈ کیا تھا نا, وہ کوئی اسلامسٹ نہیں تھے. نہیں وہ کمال اتاتürk پاشا کے ہی تھے فالوورز. ترکی کو ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ یورپ کا یہ ایک بیمار مرد ہے, یہ ایک اصطلاح کہا جی, مطلب یہ ماڈرن زمانوں میں بھی, تو دے ہیو ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ. پر ایک بات ہے کہ پاکستان کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے, جی وہ پریشر جو تھا وہ مسلم کنٹریز کا تھا نا, کہ بھائی ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے, آپ بھی نہ کریے, نہیں پیلسٹینین کو مطلب اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کرو. خود بھی تو یہ مسلم امہ کے آپ کو پتا ہے نا قلعہ ہے نا اسلام کا, ٹھیک ہے نا, یہ خود بھی تو ان کو اپنا خطرہ تھا کہ اگر ہم نے کل کو ایکسیپٹ کر لیا تو جو ہم نے یہاں ٹرین کیے ہوئے آدمی ہیں وہ ہمارے اگینسٹ ہی کام کرنا شروع کر دیں. صرف وہی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ان کا اپنا نا فینٹسی ہے پاکستان کی کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں,
ہم نے اچھا وہ سعودی عربیہ بھی سمجھتا ہے، ہم کہلا یہ بھی سمجھتے ہیں، مطلب یہ دونوں ہی. ہاں یہ بس کے لیے لاسٹ کوشچن جی لاسٹ کوشچن لیتے ہیں. امت بھاٹیا جی کا ہے، ہو کین بی عمران خانز ریپلیسمنٹ بائی اسٹیبلشمنٹ، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید؟ نہیں، یہ دونوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. یہ تو آرمی کے خاص لوگ ہیں، یہ تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں چلے جائیں گے. تو ریپلیسمنٹ نہیں، آرمی خود ہی ریپلیسمنٹ ہے جی. عمران خان بھی آرمی ہی ہے، اور یہ چلا جائے گا تو بھی آرمی ہی ہوگی، اور جو بھی آئے گا وہ آرمی کا ہی فرنٹ فیس ہوگا. سیدھی سی بات ہے. بالکل. اگر ورلڈ کا پریشر پڑا اور وہاں پر دوبارہ الیکشنز ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر دوبارہ ڈفرینٹ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز مل کے وہاں پر راج کریں. پر لیٹ اس سی، یو نیور نو. الٹیمیٹلی اٹ از آرمی اینڈ آرمی. So long, for how long we don't know. Army is there. تو وہ آخر میں وہ پنجابی ایک بہت ہی بڑے شاعر استاد دامن نے کہا تھا کہ ہر پاس سے فوجاں ہی فوجاں نے، ہونٹے موجاں ہی موجاں نے. جی ڈاکٹر صاحب آپ وائنڈ اپ کیجیے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا جاتے جاتے کہ نیو ایئر آنے والا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کو حصہ نہیں بنایا ٹیگ ٹی وی کا، تو آپ ضرور اپنے آپ کو ٹیگ ٹی وی کی فیملی کا ممبر بنائیے، آفیشیل ممبر بنائیے. آفیشیل ممبر مینس کہ آپ ڈونیشن دے کر ہمارے ساتھ ملیں، اور ڈونیشن ایک بار نہیں، کوشش یہ کیجیے جو افورڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، دوز پیپل ہو کین افورڈ فائنینشلی اونلی دے شوڈ donate us. Those who cannot, please, we will continue this work for you till we can. That's number one. Those who can afford, ان کو چاہیے کہ دریا دل، ایک ورڈ ہوتا ہے دریا دل، تو دریا دل سے پھر آپ ہمیں ڈونیشن دیں تاکہ یہ پروگرام اور بڑھیا چلتا رہے. انہی ورڈز کے ساتھ یاد رکھیے کہ نیکسٹ وینسڈے اور اس کے بعد بھی وینسڈے کو، یعنی کہ نیکسٹ 2 پروگرامز جو ہیں وہ وینسڈے کو لائیو کیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 3rd بھی وینسڈے کو لائیو ہو، کیونکہ میں نے وینسڈے کے بعد پھر 3rd وینسڈے کے بعد 4-5 ہفتے کی آپ سے لینی ہے اجازت. جی، اور طاہر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ گروؤں کے گرو طاہر گورا، تو بس ٹھیک ہے، ایسے طریقے سے چلتے رہیے. But don't forget to be a part of the family. Donate, donate and donate. Thank you and wish you all the best. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.